کہتے ہیں اگر آج کوئی شخص 2 محرم الحرام پہلے ہفتے کے بڑے دن میں عرش کو ہلا دینے والی تسبیح صرف 33 بار پڑھ لیتا ہے، 10 محرم سے پہلے پہلے وہ خود بھی اور اس کے گھر والے بھی مالا مال ہو جاتے ہیں۔ جس گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے پورا سال اس گھر میں امن، سکون، راحت اور پیسہ ہی پیسہ رہتا ہے۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت جلد امیر ہو جائیں، بہت جلد غنی کر دیے جائیں اور بہت جلد آپ کو مالا مال کر دیا جائے، تو پھر آج ماہ محرم الحرام کے پہلے ہفتے، یعنی یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس کی آج 2 تاریخ ہے، اسلامی سال کا دوسرا دن ہے آج، اور ہفتے کا دن ہے۔ آپ نے اس تسبیح کو، کیونکہ آج کے دن کی یہ سب سے مبارک تسبیح ہے، سب سے طاقتور تسبیح ہے، جس نے بھی اس کو پڑھ لیا، کیونکہ اللہ کے خزانے اس تسبیح کے ذریعے ملتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کے کرم کی بارش برستی ہے۔ اس لیے دوستو بہت سارے لوگ اس دن کے انتظار میں تھے، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اور آج وہ ہمارے پاس موقع موجود ہے، ہم اس سے مستفیض ہوں اور اس تسبیح کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ یا ہم اس کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ کے دیکھیں، کیونکہ یہ تسبیح پڑھتے ہی مقدر سنور جاتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کے ملائکہ کی تسبیح ہے، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ اس کو اپنے خزانہ غیب سے مالا مال کر دیتا ہے۔ کوئی مقروض پڑھے تو قرضے سے فوراً نجات مل جاتی ہے، کوئی غربت زدہ پڑھے تو غربت سے فوراً نجات مل جاتی ہے، کوئی تنگ دست حال پڑھے تو فوراً تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں، بے اولاد پڑھیں تو اولاد مل جاتی ہے، بے روزگار پڑھیں تو روزگار مل جاتا ہے۔ البتہ جو شخص جس ارادے کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھتا ہے اسی طرح کا معاملہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ تسبیح کوئی عام تسبیح نہیں ہے، یہ تسبیح آج کے دن کی سب سے طاقتور تسبیح ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، سمجھنا ہے۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو اس عمل کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں انسان کبھی کسی مشکل میں، کبھی کسی مصیبت میں، کبھی کسی دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس طرح اس کو کبھی کوئی غم آ جاتا ہے۔ ہر قسم کی مشکلات کے لیے، ہر قسم کے غم کے لیے، ہر قسم کی بیماری کے لیے، ہر قسم کی فکر کے لیے یہ عمل سب سے بہترین عمل ہے، اور یہ آج کے دن کا بڑا مجرب عمل ہے۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء کی ذات پر صرف اور صرف 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ یہ درود پاک بڑی فضیلت کا حامل ہے، کیونکہ درود پاک ایسا ہے کہ جس کے پڑھنے کے بعد کوئی دعا رد ہوتی نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی دعا نہیں ہے مگر اس دعا کو زمین اور آسمان کے درمیان میں روک دیا جاتا ہے، ایک حجاب ہوتا ہے، اس کے درمیان روک دیا جاتا ہے جب تک نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پاک نہ پڑھا جائے۔ اگر درود پاک پڑھا جائے عمل کے اول آخر تو وہ پردہ ہٹ جاتا ہے اور دعا مقام مقبولیت میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے اس عمل کا آغاز درود پاک سے کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا عمل قبول ہو، آپ کی دعا قبول ہو، آپ کی حاجتیں پوری ہوں، آپ کی مشکلیں آسان ہوں، تو پھر اس کے لیے دوستو یہ سب سے بہترین تسبیح ہے۔ اس کو پڑھتے جائیں اور مقدر کو سنوارتے جائیں۔ یہ تسبیح جس نے بھی پڑھی ہے وہ مالا مال ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ تو ابھی تک اس تسبیح کو پڑھ چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس تسبیح کے انتظار میں تھے کہ کب اس کا طریقہ بتایا جائے اور ہم اس کو پڑھیں، کیونکہ یہ تسبیح آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنی ہے، کوئی زیادہ تعداد بھی نہیں ہے، مختصر سی تعداد ہے، سادہ سا عمل ہے۔ آپ نے کرنا کچھ اس طرح ہے کہ درود پاک آپ نے پڑھا جیسے میں نے بتایا، وہی درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرنا ہے، وہ کس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، وہ ساری چیزیں میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ آپ اگر ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیں گے تو آج آپ کو وہ خزانے ملیں گے جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ایک ایسی خاص دعا بتانے جا رہا ہوں جس کے پڑھنے کے بعد بندہ جو بھی مانگتا ہے اللہ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ کے خزانے مل جاتے ہیں۔ اس لیے دوستو اب آپ نے سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا درود پاک آپ نے پڑھ لیا۔ درود پاک ہر غم اور مشکل کا مداوا بھی ہے، علاج بھی ہے۔ اس لیے دوستو اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ دیکھیں جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، یہ ایک دعا ہے جو اللہ سے مدد اور حفاظت طلب کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے اس کے پڑھنے سے انسان کو سکون بھی ملتا ہے، اطمینان بھی ملتا ہے، اللہ کی رحمت اور برکت بھی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر آج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کچھ اس طرح کرنا ہے کہ رحمت والے الفاظ بولنے ہیں۔ وہ رحمت والے الفاظ کون سے ہیں؟ جب آپ وہ رحمت والے الفاظ پڑھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر برسے گی۔ دیکھیں یہ تسبیح جو خاص تسبیح میں آپ کو بتاؤں گا اس کو کس مقام پر پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، اس کی وضاحت بھی آپ کو کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ نے یوں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اے رحمان، یعنی کہ یا رحمان یا رحمان، اے رحم کرنے والے ہم پر رحم فرما دے، اے کرم کرنے والے ہم پر کرم کر دے۔ تو آپ نے درود پاک پڑھ کر آپ نے یوں پڑھنا ہے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمان۔ جب اس کی تعداد مکمل کریں گے، آخری بار پڑھیں گے تو آپ یوں کہیں گے یا رحمان۔ پہلے آپ پڑھتے جائیں گے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ جب آخری بار پڑھیں گے تو پھر کہیں گے یا رحمان۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ اس طرح اس تسبیح کو دیکھیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے اللہ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے۔ لوگ بہت سارے انجان ہوتے ہیں جن کو اعمال کا پتہ نہیں ہوتا، اکثر وہ اس وجہ سے ناکام ہوتے ہیں کہ وہ عمل پر صحیح توجہ نہیں دیتے، عمل کو طریقہ سمجھتے نہیں ہیں۔ جب تک آپ عمل کو اس کے طریقے کے مطابق سمجھ کر نہیں کرتے اس وقت تک کامیابی کبھی مقدر نہیں بنتی۔ اس لیے سب سے پہلی چیز دیکھیے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر، اور ہر وقت وہ تو اپنا رحم کر رہا ہے۔ اس لیے اس کا مطلب ہے یا رحمانو کا اے رحمت کرنے والے۔ رحمان کا لفظ رحمت سے بنا ہے۔ اللہ کی رحمت ویسے دو طرح کی ہوتی ہے۔ جو آج کے دن اس تسبیح کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر خاص قسم کی رحمت سے نواز دیتا ہے، کیونکہ عام رحمت جو ہے وہ ہر ایک کے اوپر ہوتی ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ سے آج رحمت کا سوال کرتا ہے تو وہ اپنے بندے کو اس رحمت سے مالا مال کر دیتا ہے، بلا مذہب کی قید کے۔ عام رحمت تو ہر ایک کے اوپر ہے، خواہ کوئی مسلمان ہے، کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، خدا کا دوست ہے، دشمن ہے، انسان ہے، حیوان ہے، درخت ہے، پتھر ہے، ہر ایک پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ مثلا جب بارش ہوتی ہے تو ہر غریب، امیر، نیک، بد کے کھیت پر پڑتی ہے۔ اس لیے ہر ایک پر رحمت کرنے کے اعتبار سے اللہ کو رحمان کہا جاتا ہے۔ یہ شان اتنی وسعت والی ہے کہ زندگی میں قدم قدم پر وہ انسان پر رحمت فرماتا ہے، تب جا کر یہ زندگی کا سفر پورا ہوتا ہے۔ اس لیے جو بندہ اس طرح اس کو آج پکارتا ہے اس پر وہ اپنی رحمت کے، اپنی عطاؤں کے خزانے کھول دیتا ہے، اور ہر وہ چیز اس کو مل جاتی ہے جس کی زندگی میں اسے ضرورت ہوتی ہے، جس کی وہ زندگی میں آرزو اور تمنا کرتا ہے۔ مناسب رشتوں کا نہ ملنا اس عمل کے ذریعے مل جاتا ہے، روزگار کا نہ ملنا اس عمل کے ذریعے مل جاتا ہے، دل کی ہر چھوٹی بڑی تمنا، ہر چھوٹی بڑی حاجت، کہتے ہیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ بھی اس کی بدولت مل جاتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو آپ تنہائی میں بیٹھ کے کریں، کسی بھی نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد۔ آج کیونکہ بڑا آپ کے پاس سنہرا موقع ہے، اگر سارے کام چھوڑ کر بھی اس عمل کو کرنا پڑے تو ایک مرتبہ ضرور اس طرح رب سے اس کی رحمت کا سوال کر لیجئے گا، کیونکہ اس لیے اسے جو پڑھتا ہے کوئی مشکل اس کو درپیش آتی نہیں، اگر کوئی آئی ہوئی تو وہ فوراً ٹل جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل سے نجات عطا کر دے گا۔ جو لوگ بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کچھ بھائی بہنیں اپنے عزیز و اقربا رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان ہیں، کئی لوگوں کے گھروں میں امن نہیں ہے، کئی لوگوں کے گھروں میں سکون نہیں ہے، کئی لوگوں کے گھروں میں رزق نہیں ہے، دولت نہیں ہے، یہ سارے مسائل کے لیے اللہ کی رحمت کا سوال کر لینا ہے۔ جیسے جیسے اللہ کی رحمت کا سوال کرتے جائیں گے ویسے ویسے تمہارا مقدر بھی اسی طرح سنورتا چلا جائے گا۔ اب ان اسماء مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے پڑھا، پھر آپ نے یہ الفاظ اسی ترتیب کے ساتھ، اسی تعداد میں، اسی طرح آپ نے پڑھنے جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھے بھی ہیں، اور آخری بار جو پڑھنا اس کا خاص خیال رکھنا ہے، اس کو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تمام کاموں کے لیے آپ ہر جائز کام اس عمل کے ذریعے
یہ پورا ہوتا ہوا دیکھیں، کیونکہ اس کی بدولت اللہ اپنے بندے کو عطا کر دیتا ہے نا، وہ اپنے بندوں کو عطا کرنے والا ہے، وہ کچھ رکھتا ہی نہیں، وہ جو کچھ اس سے مانگا جاتا ہے وہ اپنے بندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے آج اس سے مانگنے کا دن ہے۔ جو لوگ ابھی تک کچھ نہیں حاصل کر سکے، بڑے بڑے وظائف کے باوجود کچھ نہیں پا سکے، وہ لوگ آج اس عمل کو کر کے اللہ سے جو چاہیں وہ پا سکتے ہیں۔ جب رحمت کا سوال کر لیا پھر اس کو پکارنا ہے۔ پکارنا کیسے ہے یہ بات بھی میں آپ کو عیاں کر دوں، واضح کر دوں۔ پکارنا کچھ اس طرح ہے کہ یا اللہ جب آپ کہیں گے تو اللہ فرمائے گا جی میرے بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے، میں تجھے عطا کر دوں۔ جب اللہ بندے سے یہ فرماتا ہے نا کہ بندے تو مانگ کیا مانگتا ہے، پھر جب بندہ مانگتا ہے تو پھر اللہ اس کو خالی نہیں لٹاتا، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ کائنات کی ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا مالک ہے، ہر شے کا رب ہے۔ زمین و آسمان کے سارے خزانے اسی کے قبضہ میں ہیں، کیونکہ وہ ارض و سما کا مالک بھی ہے، وہ جو ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی چیزوں اور سینوں میں ڈھکے ہوئے رازوں کو جانتا بھی ہے، جو تحت الثری اور فوق الثری کی تمام غیب حقیقتوں کو جانتا ہے، جو دن کو رات میں، رات کو دن میں بدلتا ہے، جو آسمانوں سے بارش برسا کر زمین سے سبزہ اگاتا ہے، جو خاکی بندوں کو اپنے نوری ملائکہ سے بڑھ کر شان عطا فرماتا ہے، جو سالکوں کو راہ حق دکھلاتا ہے، جو طالبوں کی طلب پوری کرتا ہے، جو اپنی رحمت سے ہر چیز کو پال رہا ہے، اپنے رحم سے اپنے بندوں پر فضل و کرم کی بارش کرتا ہے، اپنے ملک میں جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت چھین بھی لیتا ہے، جسے وہ عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے وہ چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وہ اپنے ملک کی ہر چیز کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا محافظ بھی ہے، کیونکہ وہ جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس نے فقط اتنا فرمانا ہے کن، بس تو اس کے لیے ہو جا، وہ سب کچھ تمہارے لیے ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے اعمال تو ہرگز نہیں چھوڑنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کائنات کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ ہمیں اس کائنات میں اس کے جلوے کے سوا کبھی کچھ نظر آتا ہی نہیں ہے، اس لیے میرے دوستو اسے دل و جان سے مان لو اور اس کے میخانے میں توحید کا گھونٹ بھر کر دونوں عالم سے بے خبر اور بیگانہ ہو جاؤ، زندگی کا ہر لمحہ اس کی یاد میں گزارے۔ یہی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے، یہی سب سے بڑی نصیب کی بات ہے۔ اس لیے دوستو ہر قسم کے فیوز و برکات کا منبع یہی اسماء مبارکہ ہے۔ اس طرح آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے کہ یا اللہ یا صمد۔ یہ صمد جو ہے نا یہ ایسا اسم مبارک ہے جو اس کو بڑا محبوب ہے، جو اس کو اس طرح آج کے دن پکارتا ہے، بلاتا ہے تو وہ فرماتا ہے میرے بندے تو بول کیا مانگتا ہے، کیا چاہتا ہے، میں تجھے نواز دوں۔ تو پھر جب بندہ اس طرح یہ پڑھتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہی کلام فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ بندے سے یہ کلام کرتا ہے فرماتا ہے میرا بندہ تو مجھ سے مانگتا ہے میں تجھے ضرور عطا کر دوں گا۔ اس لیے دشمن کے لیے، دشمن کو سے نجات کے لیے میں نے اس کے بڑے الگ الگ بھی مسائل وظائف بتائے ہوئے ہیں اللہ الصمد کے، کیونکہ اب یہ کیونکہ عمل کے اندر آج کے دن کی خاص تسبیح ہے، اس تسبیح مبارک اور وہ تسبیح بھی میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو بڑی اہم اور قیمتی، جو میں نے آپ کو 33 بار کہا ہے نا، یہ اللہ کے نوری ملائکہ کی تسبیح ہے، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ کہتے ہیں اسی تسبیح کی بدولت تو سب کو رزق دیا جاتا ہے، اور پھر جو اس تسبیح کو پڑھتا ہے سب سے بڑھ کر اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو اس موقع کو غنیمت سمجھے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اسرار غیبی کا مشاہدہ ہوتا ہے، شفائے امراض ملتی ہیں، اصول عزت کے لیے، ہر کام میں کامیابی کے لیے، تسخیر خلق کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے، خامد کے مزاج کو نرم کرنے کے لیے، مال و دولت کے حاصل کرنے کے لیے، کسی کے دل کا حال معلوم کرنے کے لیے، اور اپنے اوپر لوگوں کو مہربان کرنے کے لیے، اس طرح کے ہزاروں فائدے اس کے اندر موجود ہیں۔ ان اسماء مبارکہ کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے کہ یا اللہ یا صمد، ایک مرتبہ اس طرح پڑھ کر تصور کرنا ہے۔ جب اس کو آپ اس طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کیسے آپ کے دماغ کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ایک لگن پیدا ہوتی ہے، اور پھر دیکھیں انہی 10 دنوں کے اندر کیسے آپ امیر ہوتے ہیں۔ مشکل سے مشکل کام بھی آپ کا حل ہوگا، دشمن اور ظالم سے آپ کو نجات مل جائے گی، زبان میں آپ کی تاثیر پیدا ہوگی کہ جو زبان سے الفاظ نکالیں گے فوراً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے۔ اسرار قدرت کا کھلنا، ہر حال میں اللہ کی مدد حاصل ہونا، تو یہ اللہ
اللہ کی شان ہے۔ اس لیے دوستو یہ شان صمدیت جو ہے نا، یہ صاحب کشف بننے کے لیے بڑی بہترین ہے۔ جو لوگ صاحب کشف بننا چاہتے ہیں نا، وہ لوگ اس عمل کو کرتے ہیں اور ہمیشہ وہ صاحب کشف بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہ صاحب کشف بننے کے لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر جو ہے نا، اس کے بارے میں مختلف اقوال موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے بے نیازی والے، اللہ آپ کو لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، کیونکہ ہر چیز اسی کی عطا سے وابستہ ہے نا، اسے بذات خود کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لحاظ سے وہ بے نیاز ہے۔ ساری دنیا کو اس کی احتیاج ہے، وہ سیاحت کا مرکز ہے، اس سے بڑھ کر کسی کو شرف حاصل نہیں ہے۔ اس لفظ کا مطلب بڑا وسعت والا ہے، جس سے بالا تر کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، حضرت ابن عباس کا قول بھی ہے کہ جس کی طرف لوگ مصیبت کے وقت رجوع کرتے ہیں اس ذات کو صمد کہتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اپنی تمام صفات اور اعمال میں کامل ہے۔ اس لیے اس کی یہ شان ہے کہ جس کی بنا پر وہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر لطف و کرم کی بارش کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے اوپر لطف و کرم کی بارش ہو اور آپ کی زبان میں صداقت پیدا ہو اور اس کی ذات کے دوسروں کے لیے آپ کی ذات کو وہ اظہار محبت کا مرکز بنا دے، تو آپ نے ان اسماء مبارکہ کو آج کے دن صرف اور صرف 18 بار پڑھنا ہے۔ تو یہ کتنے مبارک الفاظ ہیں، بالکل مختصر بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، اور سب سے کمال کا درجے کا ان کے اندر جو ہے وہ فیض بھی ہے۔ اس لیے اس سے باطنی اسرار کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے۔ اسے پڑھنے والا شخص کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں آتی، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے۔ جسے اللہ اپنا بندہ بنا لے، اس کو پھر کسی کا محتاج نہیں کرتا، اس کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا، اس کو کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہونے دیتا، اس کو کبھی رسوا نہیں کرتا۔ اس لیے دوستو جیسے جیسے آپ آج اس کو اس طرح پکارتے جائیں گے، اسی طرح وہ اپنے کرم کی بارش بھی تمہارے اوپر برساتا جائے گا۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل مبارکہ کو کرنا ہوگا، جو عمل میں نے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اس میں کوئی زیادہ ایسی چیز نہیں کہ جو آپ نہ کر سکتے ہوں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ طاقت دی ہے، یہ شان دی ہے، یہ شرف حاصل ہے۔ اب قرآن کریم کی ایک وہ آیت مبارکہ جس کا مطلب کیا ہے کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو جب بندہ پڑھتا ہے نا، تو اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو یہ آیت مصیبت میں، غم کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اس میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے اور اس کی طرف لوٹنے کا درس ہے۔ اس کی تلاوت صبر اور تحمل اور اللہ پر توکل میں اضافہ کرتی ہے۔ اس میں صبر اور اجر ہے، اس لیے کہ صبر کرو گے تو اس پر اجر ملے گا۔ اس لیے دوستو آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بڑی عظمت اور شان والی آیت ہے، اس لیے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ میں نے ایک ایسی آیت مبارکہ کو پڑھا ہے جس کے ذریعے رب نے میرا مقدر سنوار دیا ہے، جس کے ذریعے میرے رب نے مجھ پر کرم کر دیا ہے، جس کے ذریعے میرے رب نے مجھ پر رحمتوں کا نزول فرما دیا ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں، رزق کے دروازے کھل گئے ہیں۔ کیونکہ یہ وہ ہے کہ جس سے بہترین بدلہ عطا کیا جاتا ہے۔ جو کوئی مصیبت کے وقت اس کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ عطا کرتا ہے۔ یہ تسلی اور اطمینان کے لیے بھی ہے، بندے کی بندگی کا اظہار بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بندہ بندگی کرتے ہیں، انسان اللہ کا بندہ ہے اور اس کی ملکیت میں ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے واضح کرتا ہے، حالات پر راضی رہتا ہے۔ تو جو بندہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ان الفاظ کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو کبھی معاشرے میں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ تو یہ اس کے بڑے بڑے فیوز و برکات امام علی مقام امام حسین نے بیان فرمائے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ نے بیان فرمائے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب کسی مسلمان پر مصیبت آئے تو وہ یہ پڑھے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضور علیہ السلام ہمیشہ ان الفاظ کا تذکرہ فرماتے تھے۔ اس لیے دوستو آقا علیہ السلام نے بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں مصیبتوں کا عام طور پر سامنا ہوتا رہتا ہے، یقیناً ان حالات میں اسلام صبر کی تلقین کرتا ہے، مگر صبر کے ساتھ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، علماء سے سنتے بھی ہیں کہ جب کوئی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی مصیبت آتی ہے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، کیونکہ امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کا اس مہینے میں شہادت ہے، 10 محرم الحرام، شہداء کرب و بلا کے شہنشاہ حضرت امام علی مقام بیان فرماتے ہیں کہ جس مسلمان مرد یا عورت پر کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اسے یاد کر کے یہ الفاظ پڑھے۔ ان الفاظ کو صرف آج 11 بار
پڑھیں۔ اگرچہ مصیبت کا زمانہ دراز بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر نیا ثواب عطا فرماتا ہے، ویسے بھی ثواب دیتا ہے جیسا اس دن دیا تھا جس دن مصیبت پہنچی تھی، اسی طرح اس کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے اور غنا کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو دوستو آپ نے اس طرح اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کو ایک ایسی چیز دی گئی جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی، وہ جو مصیبت کے وقت یہ پڑھتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ الفاظ آپ نے پڑھنے انا للہ و انا الیہ راجعون، جو پڑھتے ہیں مصیبتیں ان کی زائل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جتنی تعداد میں ہم نے شروع میں پڑھا تھا، اور آج ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہے، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 5 مرتبہ درود پاک پڑھ کر شہداء کرب و بلا کی ارواح کو پیش کر کے آپ کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اللہ سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ اب وہ تسبیح آپ کو بتانے لگا ہوں جو فرشتوں کی تسبیح ہے، جس کی برکت سے ساری مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ تسبیح پڑھتے ہی تمہارے لیے رزق کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اب وہ تسبیح آپ نے صرف 33 بار اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنے سے الفاظ ہیں، 1 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ، 2 مرتبہ، اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھتے جائیں، پھر آخر میں دعا کریں، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔